اس کے بعد علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے، کئی گھنٹے غائب رہے، 7-8 گھنٹے پتہ ہی نہیں اور چلا یہ ان کا۔ افواہ پھیل گئی کہ ان کو جناب گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ بھی بڑی ایک بدقسمت بات ہوتی کہ بھائی آپ نے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے گرفتار کر لیا جائے، اور پھر خبر آئی کہ نہیں وہ فرنٹیئر ہاؤس میں ہیں اور بگٹی صاحب ان سے ملے ہیں، پھر خبر آئی کہ نہیں بگٹی صاحب نہیں ملے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے تردید کر دی۔ بہرحال ان کے ٹیلی فون بند تھے اور یہ بات کہی جانے لگی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن صبح معلوم ہوا کہ مذاکرات کر رہے تھے سرکاری اہلکاروں سے، حکام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چائے کے کپ حکام پہ۔ کے ساتھ۔ ظاہر ہے حکام جو ہوں گے تو پھر وہ حکام تو حکام بالا ہی ہوں گے نا، ان کے لیول کے ہوں گے نا، ان کے لیول سے بھی اسٹیچر کے حساب سے ہوں گے، وہ تو ملتے ہی انہیں سے۔ حکام بالا سے جو ملاقات ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس جگہ میں تھا وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، جیمرز لگے تھے۔ جیمرز لگے ہوئے تھے، تو پھر یہ جو خوف و ہراس پھیلا تھا اور اشتعال پھیل رہا تھا وہ دھیما ہوا، اور وہ اپنے بخیر و خوبی پشاور پہنچ گئے۔ جی ہاں۔ اب اس کے بعد پھر سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں اب دھواندار تقریر شروع ہو گئی۔ پولیس نے جا کے پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی ایک قسم کا دھاوا ہی بولا نا، جی ہاں۔ اور جو ان کی لاجز ہیں جہاں ان کی رہائش گاہیں ہیں ایم این ایس کی، وہاں بھی دعویٰ بول دی اور لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ مسجد سے سر گرفتار کیا، جمشید دستی صاحب کو تو وہ حجرے سے جو اس کے برابر میں تھا وہاں سے مسجد کیا۔ سے گرفتار کیا بات یہ ہے کہ مسجد ہو یا پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ لاجز ہوں، یہاں پولیس داخل نہیں ہوتی مرضی کے بغیر اسپیکر کی، بالکل، اسپیکر سے اجازت لیے بغیر، اور گرفتار بھی کرنا ہو تو پھر بتانا ضروری۔ اور اسپیکر جو ہیں وہ میرے خیال اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، بعد کے واقعات نے بتایا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جی ہاں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ اس نے حالات کو، بھئی اگر فرض کریں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس پر مقدمہ بھی درج ہوا ہے، تو پھر اتنی طوفانی اقدامات کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اندر ہی دعویٰ بول دیں آپ، اندر دعویٰ بول دیں۔ سر